मैं एडविन लतीफ़ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का रुकन होते हुए तमाम मसीही बहन भाइयों को मसीह के बाबरकत जलाली नाम में सलाम कहता हूँ, और ख़ास तौर पे पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, और फेथ टीवी की सारी टीम के लिए शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने ये मौका दिया, मदऊ किया कि खुदावंद का कलाम आप सबके साथ शेयर किया जाए। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें। डैनियल की किताब उसका पहला बाब निकालें और उसकी 17वीं आयत में देखेंगे कि खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। यहाँ लिखा है, तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी, और डैनियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फ़हम था। खुदावंद के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आइए दुआ करें। आए हमारे ज़िंदा और जलाली बाप, हमारे लिए आज कलाम का दरवाज़ा खोल, ताकि तेरे कलाम को ऐसा ही बयां किया जाए जैसा करना लाजम है। मसीह के नाम में आमीन। जी मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि अक्सर डैनियल और मुकाशफा की किताबों के बारे में बहुत कम मुतालिया किया जाता है, और आम तौर पे सुनने में ये भी आया है कि अक्सर बच्चों को ये कहा जाता है कि नहीं डैनियल या मुकाशफा की किताब नहीं पढ़नी, क्योंकि डर लगता है, उनमें जानवरों और हैवानों का जिक्र किया गया है, और कुछ लोगों का फरमान है कि जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें समझ ही नहीं आती। मैं आपको बयान करना चाहता हूँ कि डैनियल और मुकाशफा की किताबें पढ़ने से समझ आती है, समझने से समझ आती है। ये किताबें दोनों नबूवती किताबें कहलाती हैं और इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं एक मुकाशफा की किताब पहला बाप और उसकी 3री आयत से ज़रा आगाज़ करूँगा, फिर हम डैनियल की किताब की तरफ जाएंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब को पढ़ता है, मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब को समझता है और जो कुछ उस पर लिखा है उस पर अमल करता है। तो जब हमने इन किताबों को पढ़ना ही नहीं, सुनना नहीं, समझना नहीं, तो फिर हम मुबारक कैसे ठहरेंगे। दूसरा हवाला डैनियल की किताब के मुताबिक मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और 15वीं आयत में यीशु मसीह खुद डैनियल की किताब का हवाला देते हैं। तो जब यीशु मसीह खुद इस बात का हवाला देते हैं तो अजीज़ों, फिर हमारे लिए पढ़ना तो बहुत लाजमी हो गया। अगर हम मुबारक ठहरना चाहते हैं, मसीह की तालीमात को मद्देनज़र रखते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो फिर इन दोनों किताबों का मुतालिया करना हमारे लिए बहुत लाजमी है। आज हम सिर्फ थोड़ा सा चलेंगे डैनियल पहले बाब की तरफ। उसकी पहली आयत को ज़रा देखें। वहाँ पे लिखा है, शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबल नबुकदनज़र ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया। यहाँ पे 2 बादशाहों का, 2 सल्तनतों का जिक्र किया गया है। शाह यहूदा का बादशाह कौन था? यहोयाकीम। और दूसरी सल्तनत किसका जिक्र किया गया है? बाबल। और बाबल का बादशाह नबुकदनज़र। अब दोनों सल्तनतें एक दूसरे के मुखालिफ हैं। नबुकदनज़र बादशाह, बाबल की सल्तनत मुकम्मल तौर पे बुत परस्ती की सल्तनत है, जबकि यरूशलेम की सल्तनत, उसके लोग खुदा को मानने वाले लोग हैं। अब अजीब बात यहां पे ये नजर आ रही है कि शाह यहूदा यहोयाकीम और उसकी सल्तनत को जो बाबल के लोग हैं, नबुकदनज़र है, वो चढ़ाई कर रहा है, मुहासरा कर रहा है, और ये 605 कबल अज़ मसीह में उसने पहली बार चढ़ाई की। और जब पहली बार 605 में चढ़ाई की और पूरी दुनिया पे सल्तनत करने का वो ख्वाहिशमंद था, और उससे पहले वो कारकमिश का मुल्क जो है उसको फतह कर चुका था। उसके बाद उसका टारगेट यरूशलेम
اور مصر تھا۔ اب جب ان دونوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اس قسم کی ارادے رکھتا ہے تو ان دونوں نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا۔ جب انہوں نے معاہدہ کر لیا، حالانکہ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بابل ہے، یہاں پہ مصر اور یہاں پہ یروشلم، یہ یہاں سے سیدھا جاتا تو وہ کر سکتا، لیکن یہاں پہ کارکمش کا ملک تھا اور یہ پہلے اس کو فتح کر چکا تھا، تو یہ یہاں گیا، ان کو ساتھ لیا، پھر آگے آ کر حملہ کرتا ہے۔ بڑا چلاک تھا، اور یہ کرتا کرتا جب یہ 2 ماہ میں یہاں پہنچا، اور جیسے ہی یہاں پہ پہنچا ہے تو ایک دم اس کو خبر آئی کہ اس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ سارے کو لینا چاہتا تھا، لیکن اس نے ان کو حکم کیا کہ صرف جو نوجوان، خوبصورت، علم اور فہم رکھنے والے لوگ ہیں انہیں اسیر کیا جائے، اور خود فوری طور پہ شارٹ کٹ صحرا میں سے گزر کر واپس بابل پہنچ گیا، محض اس لیے کہ اگر مجھے دیر ہو گئی تو کوئی اور اس سلطنت پہ بیٹھنا چاہے، کوئی اور بادشاہ نہ بن جائے۔ لہٰذا وہ جو نوجوان تھے انہیں وہاں سے لے کر 2 مہینوں میں اسی راستے سے واپس آیا، اور یہ پہلے پہنچ گیا وہاں پہ۔ اب یہاں پہ سننے والی، دیکھنے والی، جو سمجھنے والی بات ہے کہ بت پرستوں کا شہر بابل وہ محاصرہ کر رہا ہے خدا کے لوگوں کا، اور وہاں سے خدا کے لوگوں کو اسیر کر کے تو واپس بابل میں لے کے آ رہا ہے۔ اب جب بابل میں لے کر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان جو تھے انہیں وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں رکھا گیا 3 سال کے لیے، تاکہ یہ وہاں کی تعلیم حاصل کریں، اور وہاں پہ جیسے ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے اور ان کی ارامی لینگویج تھی، اور وہ ارامی لینگویج سکھانا چاہتے تھے۔ وہاں کے بادشاہ کا مین مقصد، یہ آج کل بھی ویسے یہی ہو رہا ہے، کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے طور طریقہ سیکھیں، ہماری لینگویج سیکھیں، اور یہاں سے ایکوپڈ ہو کر ان کو دوبارہ ہم یروشلم میں بھیجیں، وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کریں، اور پھر جیسا ہم چاہیں گے، جو ہمارے طور طریقے ہیں، ان کو یہ وہاں فالو کریں گے۔ اب یہ بابل کا شہر جو ہے یہ مکمل طور پہ بت پرستوں کا شہر تھا۔ 13 مختلف بت پائے جاتے تھے وہاں، اور ان میں سب سے چیف بڑا دیوتا جو تھا بیل ماردوک کے نام سے تھا۔ اب جب ان کو اسیر کر کے بابل میں لے آتے ہیں تو یونیورسٹی میں رکھتے ہیں، تو وہاں ان کی تعلیم دیتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کے نام بھی چینج کر دیتے ہیں، اور وہاں سے سلیکشن کی گئی ڈینیل نبی کی اور اس کے دوستوں کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل، اصل مطلب کیا ہے ڈینیل کا؟ خدا انصاف کا خدا ہے۔ جب وہاں رکھا گیا تو انہوں نے کہا جی اس کا نام چینج کر دیا جائے۔ نام جب چینج کیا گیا تو اس کا نام رکھا بیلتشزر۔ بیلتشزر یہ تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا جو دیوتا تھا بیل ماردوک، اس کے خزانے کا محافظ۔ اب میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ دوسرے 3 جو دوست تھے ان کے نام بھی، ان کی آئیڈینٹی بھی تبدیل کر دی گئی۔ ان کا سب کا تعلق، مطلب خداوند کے ساتھ تھا، خداوند کے جلال کے ساتھ، اس کی معموری کے ساتھ تھا۔ لیکن جب ان کے نام چینج کر دیے گئے، وہ بھی سارے دیوتاؤں کے ناموں کے ساتھ تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب انہیں سلیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ ڈینیل اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم وہ خوراک جو شاہی خوراک ہے اس کو نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے بھائی؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ دیکھتا تھا، کیونکہ اس کی تعلیم جو تھی وہ یروشلم میں ایک خدا کو ماننے کی تعلیم تھی۔ اب یہاں پہ جب ان کے نام تبدیل کیے گئے تو انہیں سمجھ آئی کہ یہاں پہ تو دیوتا کے پرستش کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خوراک تھی وہ بائبل کے مطابق نہیں تھی، وہ خون کے ساتھ ہی گوشت کھا جاتے تھے، حرام گوشت، جو کہ بائبل مقدس کے مطابق حلال نہیں تھی خوراک، مینوشی بھی تھی اس کے اندر، جو کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ بائبل کے مطابق میرا بدن جو ہے
وہ خداوند کی ہیکل ہے، اس کو میں نے ناپاک نہیں کرنا۔ لہٰذا اس نے ارادہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ ہم یہ خوراک نہیں کھائیں گے۔ وہ خوراک جو لے کے آتا تھا اس سے کہا کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، کہنے لگا کہ بھائی اگر نہیں کھاؤ گے تو بادشاہ مجھے میری نوکری سے نکال دے گا، آپ کھاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں صرف 10 روز کے لیے آزمائیں۔ جب 10 روز کے لیے انہیں آزمایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے دوسروں کی بنسبت کیا ہیں، زیادہ بار رونق ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کرتے جائیں۔ اب جب یہ کھا لیے انہوں نے تو 3 سال کی مدت میں انہوں نے تعلیم جو حاصل کی، اب بادشاہ کے پاس انہیں پیش کیا جانا تھا۔ اب جب بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا، اب یہاں پہ ہمیں ایک بات سیکھنے کی ہے کہ جب آپ ڈینیل کی کتاب، مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو اس پوری، خاص طور پہ ڈینیل کی کتاب، پہلے 6 ابواب جو کہانیوں کے ہیں، دوسرے 6 نبوتی ابواب ہیں، اور ان 6 ابواب میں سے دوسرا باب جو ہے وہ بھی نبوت کا ہی ہے۔ تو یہ سٹوریز جو ہیں یہ ایسے عام سٹوریز نہیں ہیں بلکہ حقیقی سٹوریز ہیں، جیسے کہ یہ ابھی ہم ڈینیل کی بات کو کر رہے ہیں۔ تو ان سٹوریز کو، ان کہانیوں کو پڑھنے سے ہمیں ایک ہمت ملتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں امید زندگی، ابدی زندگی کی امید ملتی ہے۔ لہٰذا ان سٹوریز کو غور سے جب آپ پڑھتے ہیں تو کسی بھی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے اندر ہمت آ جاتی ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کو ایک امید ملتی ہے، اور وہ امید کون سی ہے؟ ابدی زندگی کی امید ملتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈینیل کو خداوند بچا سکتا ہے شیروں سے، اگر اس کے ساتھیوں کو آگ میں سے نکال سکتا ہے، تو میرا ایمان کدھر ہے؟ میں اگر اس جیسا ایمان رکھوں گا تو کیا خدا مجھے آزاد نہیں کرے گا؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ فون کے اوپر وائرل کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں جگہ پہ یہ مسیحوں کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، تو آپ خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں۔ او بھائی اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ نبوتیں جو اس کے اندر کی گئی ہیں وہ تو پھر جھوٹی پڑ جائیں گی نا۔ ان باتوں سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہمت بڑھنی چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ خداوند کے کلام میں جو لکھا گیا ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ تو ہم آخری دور میں رہ رہے ہیں۔ اگر ان دونوں کتابوں کو آگے چل کے ان کی نبوتوں کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر ہر قسم کے بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت آ جائے گی، ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا کہ میرا مسیح، میرا خدا زندہ خدا ہے، اور اس پہ بھروسہ رکھنا میرا فرض ہے، اور جب میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اس پہ بھروسہ رکھتا ہوں، تو خدا مجھے ہر قسم کی مصیبت سے بچانے کی قوت رکھتا ہے۔ میرا وہی خدا ہے جس نے ڈینیل کو شیروں کی مان سے نکالا، میرا وہی خدا ہے جس نے اس کے ساتھیوں کو آگ میں سے بچا لیا۔ تو مجھے اس بحران سے، آج کل کے دور میں جو اعزار ثانیہ آ رہی ہیں، ان سے کیوں نہیں بچائے گا؟ ضرور بچائے گا۔ اور یہ نبوتی کتابیں وہ ہیں جو آپ کو آنے والی اعزار ثانیوں سے پہلے سے آگاہ کر دیتے ہیں، اور جب ہم کسی بات سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی تیاری کرتے ہیں۔ میں اکثر صبح اٹھ کے اس میں سے وہ دیکھتا ہوں ویدر کہ آج موسم کیسا ہے، کہیں بارش تو نہیں ہے، اور اکثر لوگ جو موسم کی خبریں سنتے ہیں تو وہ پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ فلڈ آنے لگتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلڈ کے لیے شہر کو خالی کر دیا جاتا ہے، آس پاس کے ایریاز خالی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ جب کسی چیز کی پہلے سے آگاہی ہو جاتی ہے یا بارش کی ہونے والی ہے تو آپ فوری طور پہ اپنی تیاری کرتے ہیں کہ جی میں نے باہر نہیں جانا، اگر جانا ہے تو میں نے امبریلا لے کے جانا ہے، یا کوئی باہر چیز پڑی ہے تو اس کو اندر کر لینا۔ جب آپ کو کوئی آگاہی مل جاتی ہے کہ جی طوفان آنے والا ہے، بارش آنے والی، آپ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو جب یہ خداوند کا کلام آپ کو آگاہی دے رہا ہے کہ یہ واقعات ہوں گے تو آپ اس کی تیاری کر سکیں گے، اور جب کوئی بحران آئے گا تو آپ پریشان نہیں ہوں گے بلکہ آپ اس کے لیے تیار ہوں گے، تیاری کریں گے کہ یہ میں آخری دور میں رہ رہا ہوں، تو آخری دور میں ہم ایمان لوگوں کے ساتھ یہ اعزار ثانیہ آئیں گی، تو ان کے لیے ہم تیار ہو سکیں گے۔
जब आप खुदावंद पे अपना ईमान, अपना यकीन, अपना भरोसा मुहकम रखेंगे तो खुदावंद आपको हर तरह के बहरान से निकालने की कुव्वत रखता है। लिहाजा मसीही होते हुए मेरे भाइयों बहनों, हमें ये ज़रूर है कि हम खुदावंद के कलाम को बखूबी पढ़ें। ख़ास तौर पे इन नबूवत की किताबों को पढ़ना सुनना हमारे लिए बहुत लाजमी है, क्योंकि ये हमें तैयार करते हैं कि किस किस्म की एज़ार सानियाँ हम पे आने वाली हैं। अब देखें, जब आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने अंदर इरादा कर लेते हैं, जैसे इन 4 नौजवानों ने किया कि हमने हराम मुंह में नहीं जाने देना, हमने अपने बदन को नापाक नहीं करना, उन्होंने साग पात पे गुजारा किया। तो खुदावंद ने क्या, तब 17वीं आयत में जो हमने पहले कलाम में देखा, तब खुदा ने उन 4 जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी, और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फहम था। मैं चलते चलते एक आयत आमोस 3 बाब उसके 7वीं आयत में लिखा है, यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करते। ये नबूवत की किताबें जो हैं डैनियल और रेवलेशन, इनको पढ़ना हम पे बहुत लाजमी है। ख़ास तौर पे इस दौर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है और हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो इन 4 नौजवानों की तरह जब हम अब तैयार हो जाएंगे, फुली इक्विप्ड होंगे, तो फिर खुदावंद हमें क्या करेगा, हर तरह की मार्फत, हर तरह की हिकमत और हर तरह का इल्म बख्शेगा, और हम हमारे नौजवान रोया भी देखेंगे। खुदावंद हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम बखूबी खुदावंद के कलाम का मुतालिया करें, ताकि आने वाले वाक़यात, आने वाले मसाइल, आने वाली परेशानियां, आने वाले बहरान का डट के मुकाबला कर सके। हमारे अंदर हिम्मत आएगी, हमारा ईमान मजबूत होगा, और हमें ज़िंदगी की, कौन सी ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी की उम्मीद मिलती है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।